رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں ہم سب کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تمام سعادتوں اور کامیابیوں کا محور ایمان ہے۔ ایمان کے سوا سب خسارے میں ہیں، اور انسانوں میں کامیابی صرف ان انسانوں کی ہے جو ایمان لائے اور پھر اس پر اگلا سفر مکمل کیا جو عمل صالح کا سفر ہے، اور حق کا پیغام دینا اور اس کی خاطر مصائب پر، مشکلات پر صبر کرنا اور آخری سانس تک اس پہ ڈٹ کے قائم رہنا۔ ایمان کے لحاظ سے توحید و رسالت بنیادی طور پر ایمانیات میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ سب پر مقدم ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے اولیاء کی جو محبت ہے، اور بعد از محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اولیاء میں
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت، اور اس کے بعد امت کی جو دیگر اولیاء ہیں ان کی محبت، یہ اہل حق کا شعار ہے اور کسی کے سچے ایمان کی بہت بڑی علامت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی جو محبت ہے، مطلقاً اولیاء کرام کی محبت، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ وہ محبت کتنی ضروری ہے اور اس محبت کا کتنا فائدہ ہے، اور قرب الہی میں کسی کو پہنچانے کے لحاظ سے اس کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اگرچہ وہ ہستیاں اولیاء کی صف میں وہ نہیں کہ جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے اور جنہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کہا جائے، بلکہ مطلقاً اولیاء کی جو محبت ہے، ان کے علاوہ جو ہستیاں بہت بلند و بالا ہستیاں ہیں، وہ محبت اولیاء جو ہے اس کا بھی اتنا بڑا فائدہ ہے اور اتنا بڑا لذت ایمان میں اس کا دخل ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب گھر سے نکلا اور اس کا مقصد ایک دوسرے شخص کو ملنا تھا، وہ دوسرا شخص اللہ کا ایک ولی تھا، فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا جو اس جانے والے کا انٹرویو کرے۔ حالانکہ اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، لیکن اس کے انٹرویو کا مقصد تھا کہ یہ ایک پورا منظر ہو جو آگے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو جب یہ فرشتہ جو شکل انسانی میں کھڑا تھا، اس کے پاس سے یہ گزرنے والا گزرا تو اس نے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ارید اخلی فی ہذہ القریہ، کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا ھل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تیرا اس شخص کے ساتھ کوئی دنیاوی مالی مفادات کا رابطہ ہے؟ یہ جو تیرا اس سے تعلق ہے جس کی بنیاد پر تو اسے ملنے جا رہا ہے، اس تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا لا غیر انی احببتہ فی اللہ، یعنی میرا دنیا داری کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا تعلق محض دینی ہے۔ اور دینی تعلق کو کیسے بیان کیا؟ احببتہ فی اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں جس محبت کی بنیاد پہ آج میں اس سے ملاقات کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ میری محبت فی اللہ ہے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی وہ جو تم نے سوال کیا کہ دنیا کے مال مفادات کی وجہ سے ہو، وہ نہیں، اس کی نفی کی اور کہا احببتہ فی اللہ، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے، یعنی جو لفظ ہیں احببتہ، اس میں جو ضمیر منصوب ہے مفعول بھی، وہ واضح کر رہی ہے کہ اس جانے والے کی محبت میں محبوب اس کا وہ بندہ ہے، کہ اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کے ساتھ ایک قید ہے، احببتہ فی اللہ، میں اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ جواب نہیں دیا ڈائریکٹ کہ احببت اللہ، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یقیناً وہ اللہ سے محبت کرتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس بندے سے کیوں مل رہا ہو؟
مل رہے ہو، تو وہ کہتا احببتہ، میں اس بندے سے اس لیے مل رہا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت جو ہے وہ فی اللہ محبت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی طرف مجھے کھینچ کے لانے والی چیز وہ اس کی ایک جہت ہے۔ زندگی کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، ایک پہلو اس بندے کا مال، دوسرا پہلو اس کا منصب، کوئی بڑا عہدہ، تیسرا اس کا اپنا حسن و جمال۔ تو میں ان میں سے کسی وجہ سے بھی نہیں جا رہا، نہ میں اس کے مال کے لیے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ جاؤں تو اس کا مال مجھے ملے، یہ مجھے کچھ دے دے، نہ یہ کہ کسی بڑے منصب پہ میری کوئی سفارش کر دے یا مجھے کوئی فائدہ اس کے منصب سے ہو، اور نہ ہی میں اس کے جو ظاہری حسن و جمال کی بنیاد پہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اور اس کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ میں احببتہ فی اللہ، یہ جو دعوت الی اللہ دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کے پاس جانے سے جو اللہ کے احکام کا پتہ چلتا ہے، اس کی وجہ سے جو اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی وجہ سے جو مجھے اللہ کی شریعت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے دین کا پتہ چلتا ہے، اس پہلو کی بنیاد پہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور وہ محبت مجھے مجبور کر رہی ہے تو میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ احببتہ فی اللہ، محبت میں اسی سے کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ یہ میرا محبوب نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن میں کرتا کس وجہ سے ہوں؟ اس سے میں محبت اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کی دعوت، اللہ کے پیغام، اللہ کے قرب، یا اللہ کی معرفت، یا اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے، یعنی یہ سارے مطالب اس میں موجود ہیں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ جو فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا تھا، اس نے کہا انی رسول اللہ الیکا، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تمہاری طرف، یعنی میں جو شکل انسانی میں تجھے نظر آ رہا ہوں تو میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور مجھے رب نے تیرے لیے بھیجا تھا یہ سوال کرنے کے لیے کہ میں تجھ سے پوچھوں، حالانکہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو کیوں جا رہا ہے، لیکن تجھ سے یہ پوچھوایا اور تو یہ بولا، اور اس کے بعد پھر جو اس کے جواب میں رب نے پہلے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اس نے جب یہ جواب دینا ہے تو پھر آپ نے اس سے یہ بات کرنی ہے۔ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں اللہ کا قاصد ہوں، یہاں رسول بمعنی قاصد ہے، میں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں تجھے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جو اس فلاں بندے کو جسے تو ملنے جا رہا ہے اس سے تو نے جو محبت اللہ کی وجہ سے کی ہے، تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے کہ رب نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے کہ تجھے اللہ کا پیغام دوں کہ اس محبت کی وجہ سے جو تو نے اس سے اللہ کی وجہ سے کی، اللہ تجھ سے محبت کر رہا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، کہ رب نے تجھے محبوب بنا لیا، رب نے تجھے پسند کر لیا۔ اس پسند کا سبب کیا بنا کہ تو نے ایک بندے کو اللہ کی وجہ سے پسند کیا، تو نے ایک بندے سے اللہ کی وجہ سے محبت کی۔ تو یہاں یعنی بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو بنیادی آج کے موضوع کے لحاظ سے ہے کہ وہ شخص، اس کی محبت کتنا بڑا کردار ادا کر گئی، جسے کوئی ملنے والا ملنے کے لیے گھر سے نکلا،
اس کے ساتھ اس جانے والے کی محبت کتنا بڑا کردار ادا کر گئی کہ اس محبت نے اس جانے والے کو اللہ کا محبوب بنا دیا، کہ اس نے اس دوسرے سے جو اللہ کا ایک ولی تھا، رہبر تھا، اس کے ساتھ اس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ رب اس سے ناراض ہو جائے کہ تو نے تو غیر اللہ سے محبت کر لی، اللہ اس کو دھتکار دے کہ تیرا دل تو میں نے اپنی محبت کے لیے بنایا تھا، تو ایک بندے سے تو نے محبت کرنا شروع کر دی۔ تو چونکہ وہ محبت شرعی تھی، وہ محبت جو ہے اسلامی تھی، وہ محبت ایمانی تھی، اگرچہ بندے کے ساتھ تھی، تو وہ محبت اللہ کے دربار میں مقبول ہوئی، اور اس محبت نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہ مسلک اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ یہاں جو اللہ والوں سے محبت کی جاتی ہے، یہ محبت کوئی توحید کی منافی نہیں، یا اللہ کی محبت سے ماننے نہیں، یا اللہ کی محبت کے لحاظ سے رکاوٹ نہیں، بلکہ یہ وہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پہ بندہ بڑا تیز رفتار ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف بندہ محب خدا ہی نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو بنیادی جہت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ولی جس سے ایک بندہ ملنے جا رہا تھا، اس کی کس طرح کی محبت مقبول ہوئی، اور وہ کتنی فائدہ مند ہوئی، اور وہ توحید کے منافی نہیں، اور وہ محبت بندے کو صدیوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کروا دیتی ہے۔ وہ محبت ہے کسی بندے کی، اس کی اس جہت کی محبت کہ وہ اللہ والا ہے، یہ معین جہت کی بنیاد پر، اس سے قطع نظر کہ اس ولی کا قبیلہ کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کے پاس جانے سے دنیا کے مفادات کیا مل سکتے ہیں، پیسہ یا دیگر وہ ساری چیزیں، اس سے قطع نظر اس کی یہ جہت کہ اس کا اللہ سے، اللہ کے قرب سے کیا تعلق ہے، ولایت سے کیا تعلق ہے، دین سے کیا تعلق ہے، اس جہت سے اس سے پیار کرنا بھی جائز ہوا، اس کے پاس جانا بھی جائز ہوا، اور اس کے قرب میں بیٹھنا بھی صرف جائز ہی نہ ہوا بلکہ بڑا باعث اجر و ثواب بنا اور انسان کی ترقی کا باعث بنا۔ تو وہ اس کی ایک معین جہت ہے، وہ محبت فی اللہ والی، کہ محبت کرنے والا اس سے کسی اور مقصد کے لیے محبت نہیں کر رہا بلکہ محبت کر رہا ہے اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ محبت علامت ایمان بھی قرار پائی، اور پھر اس کی وجہ سے محبت کرنے والا بھی ولی بن گیا، کہ جب کسی کو خدا کہے کہ تو میرا محبوب ہے تو یقیناً پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر دوسرے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں جو اللہ کے قرب کے منافی۔ یہ مطلقاً اولیاء کی یہ شان ہے، وہ پہلی امتوں کے ہوں یا اس امت کے ہوں، جو کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے سے ملنے گیا اور دوسرا ولی تھا، اور اس کا پہلے کی اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر تھی۔ ہمارے لیے توحید و رسالت کے بعد، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ محبتیں مستقل محبتیں ہیں، اور رسالت کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو محبتیں ہیں، یعنی نبوت کے نیچے اس امت میں
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اس کے بعد پھر دیگر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور سلاسل کے اولیاء کرام، یہ ساری محبتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہیں۔ یعنی یہ محبتیں استقلالاً نہیں، جو لفظ مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، استقلالاً محبت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نیچے محبتیں جو ہیں، جب عام ولی کی محبت اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے تو صحابی، جو ایک صحابی کروڑوں ولیوں سے بڑے ولی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے وہ نفوس جنہیں شرف صحبت ملا، وہ اولین ہستیاں، ان کی محبت یعنی کروڑوں ولیوں کی محبت سے بڑی محبت ہے۔ تو عام ولیوں کی محبت جب اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو پھر ان ہستیوں کی محبت کا کتنا بڑا کردار ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اور کتنا بڑا انسان کا بھلا بخت ہوگا کہ جو اس محبت کو اپنے سینے میں، ان ہستیوں کی محبت کو رکھتا۔ لیکن اس محبت میں بھی ایک جہت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ جہت یہاں اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو کر پھر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یعنی یہ جتنی ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے ہر ہستی کی محبت جو دیگر اولیاء ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی محبتوں سے زیادہ کردار ادا کرنے والی ہے، اس محبت کی بھی ایک جہت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس جہت کو سامنے رکھیں تو پھر یہ شرعی محبت ہوگی، پھر مقبول محبت ہوگی، پھر دنیا اور آخرت میں مفید محبت ہوگی۔ اور اگر اس جہت کو چھوڑ کر ان کو مستقل محبت کا درجہ دے دیا جائے تو پھر شریعت میں وہ مردود محبت ہوگی۔ یعنی مستقل کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک خود محبت نہیں، یعنی سرکار کا اس میں کردار اگر نہ مانا جائے، سرکار کی ذات کی نسبت اگر نہ مانی جائے، سرکار کی ذات کی وجہ سے اگر وہ محبت نہ ہو تو پھر وہ شریعت میں مقبول نہیں۔ یعنی سرکار کی وجہ سے نہ ہو تو اس کو مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مستقل ایک محبت علیحدہ مانی گی جس میں سرکار کا دخل نہیں مانا گیا، تو یہ حدم شریعت ہے۔ اس سے دین پر حملہ ہو جاتا ہے کہ سرکار سے ہٹ کے آگے بھی کوئی معیار بنایا جا رہا ہے، سرکار کے بعد بھی کوئی ایسا معیار ہے کہ سرکار کوئی مان کے پھر محتاج ہے کہ اگر وہ مانے گا تو پھر اس کا دین قبول ہوگا، ورنہ دین قبول نہیں ہوگا۔ جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ہستیاں، باقی سب کو ماننا لازم ہے مگر انہیں ان کی وجہ سے ماننا لازم ہے۔ یہ دو لفظ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو کہا کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ نے لفظ ذات کا بولا، مجدد صاحب نے استقلال کا بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے جو محبتیں ہیں، جو فرائض میں سے فرض ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ضروری نہیں، لیکن وہ فرض ایک نقطے کی بنیاد پر ہیں۔ ایک نقطہ کیا ہے؟ مثلا آل کی محبت اس لیے فرض ہے کہ وہ آل رسول علیہ السلام ہے۔ سرکار سے ہٹا کے علیحدہ مستقل کے سرکار کی نسبت کے بغیر بھی محبت
کا اگر قول کیا جائے تو وہ فرض تو کیا، وہ تو محض جائز بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مجدد صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر سرکار کو چھوڑ کے فلاں کو معیار بنا رہے ہیں، یہ تو سرکار کے مقابلے میں ایک نئی شخصیت کو کھڑا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے کسی کو وہ سب کی جو محبت فرض ہے وہ اس لیے کہ اصحاب رسول علیہ السلام ہیں، اور اگر سرکار سے ہٹ کے علیحدہ مستقل بھی ان کی محبت کا قول کیا جائے کہ سرکار سے نسبت نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کی محبت فرض ہے، تو پھر فرض کیا، پھر جائز بھی نہیں، پھر حدم شریعت ہے، پھر دین پہ حملہ ہے۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ استقلالاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد کسی اور کی محبت استقلالاً ماننا جائز نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص چونکہ اوپر تو مزید معاملہ ہی نہیں، سرکار کی ذات کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہر ایک فرد کسی کی محبت بھی ان کی ذات کے لحاظ سے نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہیں، کسی کی محبت بھی ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جہت جو ہے، اس جہت کو سامنے رکھنا کہ کہیں ان میں سے کسی کے لحاظ سے استقلالاً محبت والا عقیدہ نہ بن جائے، یہ ہے اس محبتوں کو، خواہ وہ صحابہ کی ہو یا اہل بیت کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اس کو غلو سے بچانا۔ اگر استقلالاً بن گئی تو اس میں غلو آ جائے گا، اگر غلو آ گیا تو پھر اس کی وجہ سے دین ایمان پہ حملہ ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کسی کی محبت ان کی اپنی ذات کے لحاظ سے سرکار کی نسبت کے بغیر وہ نظریہ کسی کا بن گیا تو پھر غلو آ جائے گا۔ وہ غلو اگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ذات کے لحاظ سے ہو، کسی بھی صحابی کے سرکار سے ہٹ کر استقلالاً اس کو مانا گیا، کسی بھی ہستی کو صحابہ میں سے، تو وہ خارجیت اور ناسبیت بنے گی۔ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی بھی ہستی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ مستقلاً سرکار کی نسبت کے بغیر مانا گیا تو وہ رافضیت اور تفضیلیت بنے گی۔ اور اگر ان سب کو سرکار کے صدقے مانا گیا اور سرکار کی وجہ سے مانا گیا اور سرکار کی نسبت سے مانا گیا تو وہ سنیت بنے گی۔ آج یعنی اس اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہمارے اکابرین نے لکھا، انہوں نے احادیث کو سامنے رکھ کے لکھا، قرآن کو سامنے رکھ کے لکھا، تو آج استقلالاً محبت جو ہے اسے ایمان کہا جا رہا ہے۔ استقلالاً سرکار سے علیحدہ مستقلاً کسی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالاً ایمان سمجھ لیا ناسبیت اور خارجیت میں، اور کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالاً ایمان سمجھ لیا سرکار سے ہٹ کر بھی رافضیت اور تفضیلیت میں۔ اور یہی ہماری جنگ ہے ان لوگوں سے کہ اصل میں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام نبوت پہ حملہ ہے۔ سرکار اتھارٹی ہیں، سرکار سے ہٹ کے کوئی مستقل اپنی حیثیت نہیں رکھتا ایمان میں ایسی کہ اس کی پھر محبت جو ہے وہ اتنا بڑا کردار ادا کرے، اور جب وہ خود ہستیاں اپنی ساری زندگی یہی تبلیغ کرتی رہیں، اور پھر ان کی شان ہی یہ ہے، شان ان کی اللہ کے ہاں ہے ہی اس لیے کہ وہ سرکار کی نسبت سے اللہ کی طرف پہنچنے والے ہیں، اور اس پر اس کوئی محبت صحابہ کہا جائے گا، اس کوئی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے گا، اور اس سے ہٹ کے
جو استقلالن عقیدہ رکھ کے اسے حب صحابہ قرار دے کر اس کی تبلیغ کرے تو وہ خارجیت اور ناسبیت تو ہے مگر حب صحابہ نہیں ہے. اس لیے وہ محبت کبھی بھی آل کی محبت سے جمع نہیں ہوگی. اور ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت کہ جو استقلالن حضرت مولا علی یا دیگر نفوس قدسیہ سے کی جائے سرکار سے ہٹ کر تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہو سکتی ہے, کبھی وہ محبت اہل بیت نہیں ہو سکتی. تو کبھی وہ محبت پھر محبت صحابہ کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوگی, وہ ہمیشہ آپس میں ٹکرائیں گی. اور ایک ہی سینے میں دونوں محبتیں اکٹھی ہوں تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ دونوں استقلالن نہ ہوں, مستقل سرکار کی محبت ہے اور سرکار کی نسبت سے پھر ہر نسبت کی محبت اس بندے کا ایمانی سرکار پہ کامل ہے جو سرکار کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا ہے. ورنہ یعنی جو حملہ ہوگا وہ خود رسالت پہ حملہ ہوگا کہ مجدد صاحب نے لکھا کہ از محمد با علی گر آید, وہ تو سرکار کو چھوڑ کے پھر سرکار کی سیٹ پہ مولا علی کو کھڑا کر رہا ہے معاذ اللہ, یا سرکار کی سیٹ کو خارجی ناسبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر رہا ہے. اور دین یہ ہے کہ سرکار کی سیٹ پر تو کوئی اور نبی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا, یعنی کہ جو سرکار سے استقلالن وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب نبیوں کو بھی حاجت ہے تو یہ اس امت کے جو افراد ہیں ان کو تو بطریق اولا ان کو یہ حاجت سرکار کی موجود ہے. تو اس بنیاد پر یہ چونکہ بہت سی احادیث کا سمجھنا اس مفہوم پر موقوف ہے. علامت ایمان کے لحاظ سے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی حدیث شریف بخاری میں ہے کتاب الایمان کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آیت الایمان حب الانصار, آیت الایمان حب الانصار, ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے. جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک قسم ہے صحابہ کی, انصار صحابہ, ان کی محبت کے لحاظ سے یہ صحیح بخاری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آیت الایمان حب الانصار, انصار کی محبت آیت ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ہی وآیت النفاق بغض الانصار, انصار کا بغض منافقت کی پہچان ہے, منافقت کی علامت ہے. انصار کا بغض منافقت کی علامت ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 17 ہے اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 59 ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب الانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق. ایسی سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اور پھر اس مضمون کی دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الانصار, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا لا یحبہم الا مومن, ان سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے. ولا یبغضہم الا منافق, اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے. اب یہ حدیثیں بالکل واضح ہیں, یعنی مطلب یہ متن بھی واضح ہے, سند بھی واضح ہے, سیاقی ہیں, خود صحیح ہیں. اور انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے لحاظ سے یہ لفظ حب الانصار آیات الایمان وبغض الانصار آیات النفاق,
اب یہاں ضرورت ہے غور کرنے کی، کیا ایسا معیار اور مرتبہ ان کو ملا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لحاظ سے تو کلیئر ہو چکا ہو، دونوں پیپر اس کے پاس ہوں، اور نیچے آ کے انصار کے پیپر میں فیل ہو جائے کہ انصار کا چونکہ بغض تھا، تو پھر مطلب کیا بنے گا؟ مطلب بنے گا کہ پھر توحید و رسالت کی تو ویلیو کوئی نہیں، معاذ اللہ، کہ توحید میں بھی کلیئر تھا، رسالت میں بھی کلیئر تھا، اور بغض انصار کی بنیاد پہ جہنمی بن گیا، منافق بن گیا، مومن نہیں رہا۔ تو پھر یہ تاثر ابھرے گا کہ اتنی اہمیت توحید کی نہیں اور اتنی اہمیت رسالت کی نہیں، معاذ اللہ، جتنی پھر انصار کی اہمیت ہے، کہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننے والا تھا، مگر جب انصار کی باری آئی، یہاں بغض پایا گیا انصار میں سے کسی کے لحاظ سے، کسی ایک کے لحاظ سے بھی، اب اس کو منافق قرار دے دیا گیا۔ تو پھر پہلا عقیدہ تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، توحید کی جگہ پر، رسالت کی جگہ پر تو ایمان بالانصار ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز۔ تو بات سچی ہے، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید میں بھی پاس ہو، رسالت میں بھی پاس ہو، اور پھر انصار کا بغض ہو۔ انصار کے جس بغض کی بنیاد پہ منافق ہوگا، اگر توحید و رسالت پر ایمان ہے تو وہ بغض آ ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی یعنی محبت انصار جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ توحید و رسالت تو مانتا نہ ہو اور انصار کا بڑا محب ہو، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ تو جب محبت انصار ایمان ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت انصار ایمان ہے، ماننا پڑے گا کہ ایک جہت ہے، انصار کی ایک جہت ہے، اس جہت سے محبت ایمان ہے اور اس جہت سے بغض منافقت ہے۔ وہ جہت کیا ہے؟ انصار رسول علیہ السلام ہونے کی، کہ چونکہ سرکار کے انصار ہیں تو سرکار کے انصار ہیں سرکار کا کلمہ پڑھ کے، سرکار کے انصار ہیں سرکار کے لیے قربانیاں دے کے، سرکار کے انصار ہیں اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر کے۔ تو جب اس جہت کی بنیاد پر یہ انصار ہیں تو پھر اب ان کو کی محبت جو بھی اللہ اور رسول کو مانتا ہے وہ ان کو ضرور مانے گا، ورنہ وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا۔ یہ محبت میں ہے، اور بغض میں یعنی ان کی یہ جہت یہ سامنے، بلکہ بعض والوں کے لیے تو مطلقاً کہ یہ جو بغض رکھے گا ان سے، تو بغض کدھر لوٹے گا؟ رسول اللہ کی طرف، بغض اللہ کی طرف لوٹے گا۔ انصار کی اس خاص جہت کی بنیاد پر، انصار کے انصار رسول ہونے کے لحاظ سے جب انہیں مانا گیا ہے، تو پھر بغض کوئی کر رہا ہے تو اس وجہ سے بغض ہوگا، معاذ اللہ کہ اس نے کیوں مدد کی صحابہ کی، ان انصار نے کیوں مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح کہ مشرکین مکہ انصار کو روکتے تھے عمرہ کرنے سے، اور ساتھ کہتے تھے چونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہم تجھے عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو سرکار کی نسبت کی بنیاد پر انصار سے دشمنی کی جاتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھا جاتا ہے تو ان کا بغض پھر منافقت ہے، میری وجہ سے چونکہ ان سے پیار کیا جاتا ہے تو ان کا پیار ایمان ہے۔ تو یہ یعنی جہت ساتھ ماننا فرض ہے، اگر یہ جہت نہ مانی جائے تو پھر صحیح مطلب حدیث کا سمجھ نہیں آ سکتا،
اور اس پر ہزاروں اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اب یہاں سارے انصار جو ہیں، سارے انصار، وہ ان کی محبت ایمان ہے، اور سارے انصار کا جو بغض ہے، یعنی سارے کا مطلب ہے جس کا بھی ہو، وہ منافقت ہے۔ تو اس پر ہمارے شارحین نے خود انہی احادیث کی بنیاد پہ لکھا کہ صحابہ کا آپس میں جو بعض امور طاری کی بنیاد پر، یعنی دو خاندان ہیں اور دونوں ہی انصار ہیں اور دونوں ہی سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور دونوں کی یہ جہت آپس میں کہ دیوانے ہیں سرکار کے، اس میں سے کسی ایک کو دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی آپس میں ان کی خاندانی رنجش ہو سکتی ہے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ قباء کے علاقے میں دو قبیلوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ صلح کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپس میں وہ ناراض تھے۔ اب جب ناراض تھے تو آپس میں بغض تو پایا گیا، تو کیا بغض کی وجہ سے دونوں قبیلے آپس میں کافر ہو گئے یا دونوں منافق ہو گئے؟ اب منافق ہو جاتے تو سرکار صلح کیوں کروانے جاتے؟ سرکار صلح کروانے گئے اہل ایمان کے درمیان، تو آپس میں ان کے اب بغض کی یعنی دو قسمیں بنیں گی، ایک ہوگا اس جہت سے بغض کہ یہ انصار رسول اللہ علیہ السلام کیوں ہے، ایک یہ اس سے ہٹ کر کسی امر طاری کی بنیاد میں آپس میں کوئی مسئلہ، تو امر طاری کی بنیاد پر جو آپس میں مسئلہ ہو جائے گا انصار کا انصار کے ساتھ یا انصار کا مہاجرین کے ساتھ، تو اس میں ان کے کسی کے ایمان پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور دوسرا جہت اسلام کی وجہ سے جو کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا، یعنی انصار میں سے انصار کے ساتھ کوئی کرے یا انصار میں سے کسی کے ساتھ مہاجرین میں سے کوئی کرے، تو وہ ان سے تب ہوگا کہ کلمہ انہوں نے کیوں پڑھا، پہلے اس کا اطمینان اور اعتقاد سرکار سے اٹھے گا، اللہ کی توحید سے اٹھے گا، پھر ادھر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہاں ماننا پڑے گا جس طرح محبت کی ایک جہت ہے، محبت کا ایک پہلو ہے، ایسے ہی بغض کا بھی ایک پہلو ہے۔ ایک وہ بغض ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ بغض رکھنے والا یقیناً منافق بن جائے گا، اور دوسرا ان کا آپس میں، بعد والوں کی بات نہیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہوگا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں آگے مقابلہ کرتے ہوئے یا کسی صورتحال میں کوئی رنجش بھی ہو جائے یا وہ معاملہ آگے اس سے بھی آگے چلا جائے، جس طرح صلح کی ضرورت پڑی، تو اس میں ان کا کی طرف منافقت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغض اس جہت کی بنیاد پہ نہیں، کسی اور جہت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ دو قسمیں ماننا لازم ہے، اور اس پر لا يحب الانصار الا مومن، انصار سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، وہ پیار جو سرکار کی وجہ سے ہے۔ جو آپس میں لڑ بھی پڑے تو یہ پیار زائل نہیں ہوتا، یہ پھر بھی برقرار ہے، وہ پھر بھی ایک دوسرے کو سرکار کا دیوانہ مان رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو وہ بغض ہے کہ ان کا بغض نہیں رکھتا مگر منافق، تو وہ جو ہے وہ بغض جو اس جہت سے بغض ہو کہ کوئی کسی انصاری سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ اس نے کیوں کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کیوں مدد کی ان کی، اب یہ جو بغض ہے یہ اس سے بعد میں پہلے اصل سرکار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ تو یہ دو قسمیں ذہن میں نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مودودی یا مرزا جہنمی یا غامدی یا روافظ
یا اس طرح کی وہ ساری جو صورتحال جو ہے وہ بنتی ہے. اور ساری حدیث کا فہم اس پر موقوف ہے کہ محبت صحابہ، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی محبت جو شریعت میں جواز سے فرض تک پہنچی تو وہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ کی محبت ہے. اور دوسری طرف جو بغض منافقت ہے تو وہ نسبت رسول علیہ السلام والی جو جہت ہے. اور یہ معاملہ آپس میں صحابہ تک کا ہے. آج ہمارے لیے دو قسمیں نہیں، ہمارے لحاظ سے ایک ہی قسم ہے کہ مطلقاً ان کا بغض مطلقاً منافقت ہے. ہمارے لحاظ سے اور اس لحاظ میں فرق کیوں ہے، یہ بھی جہت سے سامنے رکھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے. فرق اس لیے ہے کہ ان میں سے صحابہ میں سے ہر ایک کے ایمان کا سبب خود ذات رسول علیہ السلام. انہیں ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی ملی ہے، اور غیر صحابہ کو جو ملا ہے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے. تو وہاں تو وہ آپس میں ایک جیسے ہیں، وہاں تو دو قسمیں بنے گی. لیکن جب اس سے آگے امت کا قافلہ گزر گیا تو بعد والا ہر بندہ جو غیر صحابی ہے، اسے دین ایمان جو کچھ ملا ان کی نسبت سے ملا، یعنی ان کے ذریعے سے ملا، ان سے ہو کے ملا، صحابہ سے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. اس لیے بعد والوں کے لیے تو مطلقاً بغض منافقت ہے، خواہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہو. یعنی یہاں چونکہ وہ دو صورتیں بنتی نہیں کہ آپس میں ایک جیسے ہیں اور آپس میں معاملات کی بنیاد پر ایسی صورتحال بن گئی. یہاں چونکہ وہ زمانہ بدل گیا اور انہیں ان کے ذریعے سے ان کی کھیتیاں سیراب ہوئی ہیں. یہاں انہوں نے مکمل ہر جہت سے ان کا ادب اور احترام کرنا ہے. اور ادھر جب وہ آپس کا ان کا معاملہ تھا تو آپس کے معاملے میں یعنی یہ حدیث کتنی اب واضح ہے کہ انصار کی محبت والی. اور پھر انصار میں سے آدھے انصار یعنی کچھ انصار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ انصار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یا کچھ انصار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کچھ انصار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اور سارے انصار ہی صحابی بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے ولی بھی ہیں، اور کسی ایک کے بارے میں بھی منافقت کا قول نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آپس میں بھی کوئی ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے منافق نہیں کہا. تو یہ اسی بیس پر کہا جو بیس اہل سنت و جماعت نے قرآن و سنت سے سمجھی ہے. ورنہ تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں بچے گا. کیسے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو انصار ہیں لڑائی میں، ان کی وجہ سے دوسری طرف والے سارے منافق ہو جائیں، اور پھر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انصار کھڑے ہیں ان کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے سارے جو ہیں یہ ان پر حکم لگا دیا. پھر اسلام کے دامن میں پیچھے بچے گا کیا؟ اور یہ کہ خود انہوں نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا دین ہمارا ایک ہے، رسول ہمارے ایک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپس میں مسلمان ہیں. یہ یعنی ساری چیزیں اس لیے کلیئر کی کہ ہم ایک دوسرے پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس واسطے کہ اگرچہ مسئلہ اس سے جنگوں تک پہنچا مگر یہ وہ بغض نہیں تھا جو نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہو کہ مولا علی والے ان سے اس لیے لڑ رہے ہوں کہ انہوں نے کلمہ کیوں پڑھا سرکار کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اس لیے لڑ رہے ہوں کہ یہ جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ انہوں نے کیوں کلمہ پڑھا سرکار کا. اس جہت پر کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اور یہ وہ مدار ہے کہ جس کی بنیاد پر ان حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے. اب یہاں یہ ہے مسلم میں لا یحبہم الا مومن، کہ انصار کے بارے میں ہے کہ ان سے صرف مومن ہی پیار کر سکتا ہے. ولا یبغضہم الا منافق، ان سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے. تو اب یہ وہ بغض ہوگا صحابہ کے درجے میں آپس میں کہ جو اس جہت کی بنیاد پر ہے، اس جہت کی بنیاد پر کہ جو سرکار کی نسبت سے ہٹ کر باقی معاملات کے لحاظ سے. تو اب وہاں پر جو ہے وہ
ایمان پایا جائے گا جہت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے، اور اب اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر نہ لیا جائے تو پھر دوسری طرف صحیح مسلم کے اندر یہ بخاری میں تو صرف یہ باب آیا کتاب الایمان میں، آیت الایمان حب الانصار۔ امام مسلم نے دو حدیثیں جن کو بظاہر متعارض یعنی ٹکرانے والی سمجھا جائے، انہوں نے دونوں کا ہی ایک باب بنا دیا۔ یعنی آج جو جھگڑے چل رہے ہیں، امام مسلم نے دونوں کا ایک باب بنا دیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں حب علی والانصار آیت الایمان، حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق۔ یعنی یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ انصار ادھر بھی کھڑے ہیں اور مولا علی ادھر کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ سرکار کو معاذ اللہ بھول گئے تھے کہ ایک مرتبہ کہا کہ مولا علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور دوسری جگہ بھول گئے تو فرمایا انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ سرکار بھولے نہیں اور آپس میں تعارض نہیں، اس واسطے کہ مولا علی کی محبت کی جو جہت ہے وہی جہت انصار کی محبت کی بھی ہے۔ جس جہت پر مولا علی کی محبت ایمان ہے، اسی جہت پر انصار کی محبت بھی ایمان ہے، اور جس جہت پر انصار کی محبت ایمان ہے، اسی جہت پر مہاجرین کی محبت بھی ایمان ہے۔ یعنی یہ نہیں کوئی انصار والی پیش کر کے کہا کہ مہاجروں کی تو پھر خیر تھی، کوئی بات نہیں۔ جب بعد والے جو آئے ان کی محبت اتنی بڑی ضروری ہوگی تو جو پہلے دن سے ساتھ تھے اعلان نبوت کے بعد، اور جنہوں نے سارا مکی زندگی والا معاملہ جو ہے وہ ساتھ دیا، تو ان کی تو بطری کے اولا ہوگی۔ تو اب یہ تب ہوگی جب اس طرح حدیث کو سمجھیں گے کہ جو اہل سنت کا اصول ہے کہ جہت ایک ہے، اور پھر ضرورت کے تحت کبھی کسی کا معاملہ اپریشیٹ کرنا پڑا، ہائی لائٹ کرنا پڑا کہ جب انصار کو کہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مہاجرین تو ہمیں اگنور کر رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا تھا، تو سرکار نے اس وقت فرمایا کہ انہیں معمولی نہ سمجھو، ان کی محبت تو آیت ایمان ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مہاجرین کی نہیں ہے، مہاجرین کی تو سمجھی جا رہی تھی، اور ان کے لحاظ سے کچھ فرق محسوس ہونے لگا کچھ لوگوں کو، تو سرکار نے یہ بتا دیا۔ اور جب وہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے شکایات آ کر کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سمجھی جا رہی تھی، اور یہ تصور رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ فرق بن جائے، تو سرکار نے ضروری سمجھا کہ ان کا نام لے کر کہا جائے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، آیت الایمان حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محبت کی بنیاد، اور اس میں امام قرطبی نے یہ واضح طور پر یہ لکھا، ھذا المعنی جار فی آیان الصحابۃ، یہ جو حب الانصار آیت الایمان اور بغض الانصار آیت النفاق ہے، کہتے ہیں یہ صرف انصار کی بات نہیں ہے، یہ سارے جو بڑے صحابہ ہیں، پہلے ان کا نام لیا، فی آیان الصحابۃ کالخلفاء والعشرہ والمہاجرین، یعنی عشرہ مبشرہ ہوں، خلفاء راشدین ہوں، سارے مہاجرین ہوں، ان میں مہاجرین میں سے بھی ہر ایک کی محبت جو ہے وہ آیت ایمان ہے، اور ہر ایک کا بغض آیت نفاق ہے۔ اور کہتے ہیں فحبہم بل وفی کل الصحابۃ، انصار ہوں، مہاجرین ہوں، یا ان سے ہٹ کے ہوں، دیگر علاقوں سے آنے والے جو صحابہ بنے تھے، بل فی کل الصحابہ، ہر صحابی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی محبت آیت ایمان ہے، اور ان کا جو بغض ہے وہ آیت نفاق ہے۔ اس میں سب مشترکہ ہیں، لیکن آگے کسی میں یہ وصف زیادہ ہے،
کسی میں کم ہے، لیکن نفس محبت ایمان ہونا اور نفس بغض ان کا منافقت ہونا، اس میں سب برابر ہیں۔ آگے پھر درجہ بندی ہے کہ کسی کے لحاظ سے زیادہ، کسی کے لحاظ سے کم، یہ وضاحت جو ہے وہ ساتھ ان محدثین نے کی۔ کہتے ہیں فَحُبُّهُمْ لِذَلِكَ الْمَانَى مَحْضُ الْإِيمَانِ، سرکار کی نسبت سے سارے صحابہ سے محبت یہ محض ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ لَهُ محض النفاق، اور اس نسبت والی جہت میں ان میں سے کسی کے ساتھ بغض جو ہے یہ محض منافقت ہے۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے فتح الباری جو ابن رجب حنبلی کی ہے، اس حدیث کے تحت بخاری میں انہوں نے یہ لکھا، کہتے ہیں کہ من کان لہ مزیۃ فی الدین لصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شروع سے مضمون بیان کیا محبت اولیاء کے لحاظ سے، وہاں سے یہ شروع ہوئے۔ کہتے ہیں فمحبت اولیاء اللہ واحبابہ عموما من الایمان، کہ اولیاء اللہ کی محبت نشانی ہے ایمان کی، یعنی صحابہ تو صحابہ رہ گئے، مطلقاً جو 13ویں صدی کا ولی ہے، 14ویں صدی کا ولی ہے، قیامت تک کا جو ولی ہے، ان کی محبت کیا ہے؟ علامت ایمان ہے۔ فمحبت الاولیاء اولیاء اللہ و احبابہ عموما من الایمان وہی من اعلی مراتبہ، ایمان اور ایمان کے اعلیٰ مراتب سے ہے۔ وبغضہم محرم، اور اللہ کے ولیوں کا بغض حرام ہے۔ فہو من خصال النفاق، اور منافقت کی خصلتوں میں سے ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مطلقاً اولیاء۔ کہتے ہیں ومن کان لہ مزیۃ فی الدین، جنہیں ولایت میں اضافہ حاصل ہے، صرف ولی نہیں، آگے اور درجہ بھی ہے ان کا، لصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے، لقراباتہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر، جنہیں ولایت میں سے پھر مزید خصوصیت حاصل ہے، اور نصرت ہی، یا سرکار کی مدد کی وجہ سے، فلاح مزید و خصوصیت فی محبتی و بغض ہی، ان کی محبت اور ان کے بغض کو پھر عام ولیوں کی محبت اور بغض کے جو حکم ہے اس سے بڑھ کے ایک خصوصیت حاصل ہے۔ ومن کان من اہل السوابق فی الاسلام، اور جو سبقت لینے والے ہیں اسلام میں، ان کی مزید خصوصیت ہے، کل مہاجرین الاولین فہو اعظم حقا، ان کا بڑا حق ہے، مثل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں وَقَدْ رُوِیَ ان المنافقین انما كانوا يعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، منافق پہچانے جاتے تھے۔ کہتے ہیں وَمَنْ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، تو جو مولا علی سے افضل ہیں، فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، ان سے تو پھر اچھی طرح پہچانے جاتے تھے۔ وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، یعنی اتنا سبق تو یاد رہ گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے تھے۔ تو ابن رجب نے کہا جو مولا علی سے بھی افضل تھے، ان کی وجہ سے تو پھر مزید اچھی طرح پہچانے جاتے تھے۔ لیکن وہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ رافضی صرف وہ بیان کرتے ہیں تو سنی اس کی نقل لگاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، یعنی منافقت کی پہچان ہونا اس میں جہتی صحابیت اور قرابت والی ہے، تو جن کا درجہ مولا علی سے بڑا ہے اس جہت میں، وہ پھر زیادہ معیار ہے منافقت پہچانے جانے کا۔ تو نام لکھتے ہیں من ہوا افضل من علی کابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فہو اولا بذالک، وہ پھر زیادہ معیار ہیں
کہ ان کا نام لینے سے منافق پہچانے جاتے ہیں. فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، کیونکہ وہ جو جہت ہے اس جہت پر حکم ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ، جو مانتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں تو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر منافق پہچانے جاتے تھے، آج بھی پہچانے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ صدیق و عمر کے نام سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں. یعنی یہ جب برابر کی آیات ہیں، انصار نے تو بیعت کی ہے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ، اور انصار کی محبت ایمان ہے، تو جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کی محبت ایمان نہیں ہے. یعنی انصار کا بغض تو منافقت ہے، تو جن کے ہاتھ پہ سارے انصار نے بیعت کر کے انہیں امام اپنا بنایا ہے، تو ان کا بغض کتنی بڑی منافقت ہوگی. تو یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، آیت الانصار حب الایمان وبغض الانصار آیت النفاق، اس کو ترک کر دیا جائے سارے تبلیغ کے ماحول سے، ساری اہل سنت کی سرگرمیوں سے، تو ظاہر ہے کہ پھر رافضیت ہی پروموٹ ہوگی. نقیب بھی وہی بولے، خطیب بھی وہی بولے، مجمع بھی اسے ہی سنے، تو پھر دین کا یہ حصہ جو بخاری مسلم میں ہے، اس کا تو پھر قیامت کو ہی پتہ چلے جا کر. لیکن پھر پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم کیوں گونگے بن کے بیٹھے رہے، کہ قوم کو کیوں نہ بتایا کہ ساتھ یہ بھی ہے، اور ساتھ ہی نہیں بلکہ اولا بذالک. تو نقیبوں کو یہ کہنا چاہیے، خطیبوں کو کہنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے منافق پہچانے جاتے ہیں. اور یہ جو معیار ہے یہ صرف سنی پیش کر سکتا ہے، دونوں ہستیوں، دونوں آیات کے لحاظ سے، اور دونوں طرح کی حدیث کے لحاظ سے، بخاری مسلم کے لحاظ سے. آج کوئی گرنتو شاہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر بیان کرے تو یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی عطا پتہ نہیں. ایک آستانے والے دوسرے کے بارے میں کہتے وہ سید نہیں، وہ کہتا ہے یہ سید نہیں. چلو ہم جو پکے سید ہیں یقیناً سب کو سلام کرتے ہیں، مگر یہ باتیں تو سند سے آئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دین ہے سارا. اور یہ جو حضرت مولا علی کے پیشوا اور امام ہیں، جن کو مولا علی مسلمانوں کا مائی باپ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ وصف کہ ان کے تذکرے سے منافق پہچانے جاتے ہیں، یہ بڑا وصف ہے ان میں. تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مانتے ہیں یقیناً، لیکن جو ان سے پہلے اس وصف سے متصف ہوئے یا اعلیٰ درجے کا وصف ہے، ان کو بھی مانتے ہیں، ہی نہیں بھی مانتے ہیں، اور سب کو مانتے ہیں. اور اس کی وجہ سٹیٹس ہے رسالت کا، ذات رسول علیہ السلام، اس سے ہٹ کر اصل میں ناموس رسالت پہ حملہ ہے، خواہ وہ رافضیت کی طرف سے ہو یا خارجیت کی طرف سے ہو، کہ سرکار کے سٹیٹس میں غیر کو داخل کیا جا رہا ہے. اور ہم اہل سنت ہیں کہ ہم شرک فی الرسالہ جائز نہیں سمجھتے. سرکار جیسے شرک فی الالوہیت جائز نہیں سمجھتے، ایسے شرک فی الرسالہ بھی جائز نہیں سمجھتے. سرکار کا منصب منفرد ہے، جدا ہے، اور سارے رسولوں میں بھی آپ رسولوں کے مقتدا ہیں. چہ جائے کہ کوئی غیر رسول ہستی جو ہے ان کو سرکار کی جگہ قائم کر کے انہیں معیار قرار دے دیا جائے دین اور ایمان کے لحاظ سے. نہیں، وہ ساری ہستیاں بڑے معیار ہیں، مگر وہ سرکار کی نسبت سے ہو کے معیار ہیں. سرکار کی نسبت پہلے کاؤنٹ ہوگی، پھر پیچھے ان کو رکھا جائے گا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا جائے گا تو کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی. اور یہ کل بھی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ تھا، اور آج بھی یہی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ ہے.
یہاں انہوں نے لکھا کہ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافقین پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب یہ وہ بغض تھا جو ذات رسول علیہ السلام کی نسبت کی بیس پر تھا، کہ جو پہچانے گئے اصل میں وہ سرکار کو نہیں مانتے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور ان کی پہچان جو ہے وہ نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتے ہیں اور حقیقت میں رسول اللہ سے رکھتے ہیں، اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رکھتے ہیں۔ اور ساتھ کہا وَمَنْ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ، حُبَّهُمَا یعنی حب ابی بکر و عمر، کہتے ہیں ان کی محبت تو دین کے فرائض میں سے ہے۔ حُبَّهُمَا من فرائض الدین، ان کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔ اور ہم تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی محبت فرائض دین میں سے ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے انہوں نے بیان کیا کہ ان حبہما من فرائض الدین وقیل انہ یرجع علی حبہما ما یرجع علی التوحید من الاجر، کہ قیامت کے دن جتنا ثواب عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ملے گا اتنا ہی صدیق و عمر کی محبت کی بنیاد پہ ملے گا۔ انہ یرجع علی حبہما ما یرجع علی التوحید من الاجر، تو یہ یعنی جتنا مقدم مقام تھا اس کو ترک کیا جا رہا ہے، اور آج یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بس وہ تو در والے تھے اور بس معاملہ ہی کوئی نہیں، اور ادھر یعنی اجر ان کا ماننے کا توحید جتنا ہے کہ ابتدا کی ساری خدمات اور قربانیاں وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو یہ چونکہ وہ بات ہے جو اس وقت تقریباً معاشرے سے 90% مٹ چکی ہے اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھی ہے بخاری میں، لکھی ہے مسلم میں، اور مضمون ثابت ہے قرآن سے، لیکن ان پڑھ جاہل یا رفع زدہ اور تفضیلی خطیبوں کی بنیاد پر روزانہ جو قوم کو پیش کیا جا رہا ہے وہ رافضیوں کا مواد پیش کیا جا رہا ہے ان کی ڈگر پر، کہ اس کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں، ملکوں کی ایڈ ملتی ہے، پھر یہاں جو بڑے بڑے سیٹ ہیں اور اس طرح کے معاملات اور جلسوں میں نقیبوں کو ویلیں، اور اس بنیاد پر کہ بلے بلے کس پر ہے، واہ واہ کس پہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تاریخیں خطیبوں کی زیادہ کون کیسے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے شہر منافقت کی دکانوں پہ بھیڑ ہے، سچائیوں کی جیسے ضرورت نہیں رہی، تو یہ دھندا چل رہا ہے۔ تو علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ انہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ بلائے لیکن حق بولیں، چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی زمین میں دوام عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جو اب روز واری نہیں آ رہی اڑنے والے پرندوں کی، پی ٹی آئی سے کیسے اڑ رہے ہیں، یعنی انہوں نے علماء کو گرفتار کیا، کتنی کتنی اذیتیں دیں، اب آپ ایک دو دن رہے تو رونے والا منہ بلکہ عین نفس الامر میں رونا شروع کر دیا، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، یعنی ان کا تو نظریے سے اتنا ہی تعلق ہے کیونکہ نظریہ ہے ہی جھوٹ۔ آج اس موقع پر شہدائے پاکستان جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے مختلف جنگوں میں پاکستان کے بارڈرز پر پہرا دیتے ہوئے، شہروں کی حفاظت کرتے ہوئے، شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں نے جانیں دی، جنہیں شہدائے پاکستان کہا جاتا ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ساتھ
9 مئی کو جو پاکستان کے اندر ایک یورش ہوئی اور املاک کو جلایا گیا، بالخصوص جو عسکری تنصیبات تھیں اور فوجی تنصیبات تھیں اور شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان پر حملے کیے گئے، ایک انارکی پھیلائی گئی اور ایسی شرپسندی پاکستان کی تاریخ میں دور دور تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ان شرپسندوں کے مکمل محاسبہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ایک دینی فریضہ ہے، اور جو بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں یقیناً وہ ایک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ملک میں ہرگز ایسی سوچ جائز نہیں کہ جو دفاع پاکستان سے ٹکرانے والی ہو اور استحکام پاکستان سے ٹکرانے والی ہو۔ ایسی سوچ جن لوگوں نے پیدا کی، جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اور نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، پاکستان کے اسلامی تشخص کی بنیاد پر، جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد پر پاکستان کی حفاظت کا جو جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ شہداء پاکستان کی ارواح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کلمات طیبات پڑھے گئے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما۔ اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے جتنے محافظ اس دنیا سے جا چکے ہیں، شہداء کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، پیچھے ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، زخمیوں کو یا اللہ شفا یاب فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصی طور پر حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی روح مقدس کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ اور مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور محمد حسن جلالی صاحب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے ہمارے کارکن محمد عدنان جلالی صاحب کی زوجہ محترمہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما، درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جتنے احباب، جتنے طلباء اور جتنے اراکین شریک ہوئے سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔